خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے اور شہادت کا تصور کیا ہے اور اس کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے نظام کو بنایا، اور اللہ رب العزت کے اس نظام کو دیکھا جائے تو آپ کو ماہ محرم الحرام ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی محرم الحرام کے دو رخ ہیں، دو حصے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی نیک بندے کو، کسی اپنے مقرب کو، کسی غوث کو، کسی قطب کو، کسی ابدال کو، کسی ولی کو جب بھی عظمت اور فضیلت دی ہے تو اس کے لیے بھی محرم کو چنا۔ جب بھی اپنے نیک بندوں کو فضیلت دی ہے، رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے محرم کو چنا ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو، کسی زندیق کو، کسی کافر کو، کسی ملحد کو، کسی شرابی کو، کسی فرعون کو، کسی قارون کو، کسی نمرود کو تباہ و برباد کیا ہے، کسی بد کردار کو، کسی بے دین کو، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے محرم کو چنا ہے۔ تو گویا اسلام کی تاریخ کے اندر محرم دو حصوں میں تقسیم رہا۔ پہلی حیثیت محرم کی ایک حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے اور ایک حیثیت کافروں کے لیے ہے، اور ایک حیثیت مومنوں کے لیے ہے اور ایک حیثیت بد کرداروں کے لیے ہے۔ اور جو حیثیت مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ رب العزت ان کو نوازتے ہیں، ان کو عظمت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مومنوں کو عزت دیتے ہیں۔ ایک حیثیت میں مومنوں کو محرم میں عزت دی ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو ذلت دی ہے۔ اگر ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا تو ذلت لکھا تو محرم میں، ان کے لیے ذلت بنی تو محرم میں محرم کو اللہ رب العزت نے چنا۔ مومنوں کو کمالات اور محاسن نصیب ہوئے، مقدر بنے، تو اللہ رب العزت نے محرم کو ان کے لیے چنا۔ اور بد کرداروں کے لیے ان کے حصے میں لعنتیں اور ذلتیں آئی تو وہ بھی اللہ رب العزت نے محرم ہے۔ تو محرم کے دو حصے ہیں۔ اگر آپ اس تاریخ کو کھولیں تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ میں بطور نمونہ کے چند باتیں آپ کی خدمت میں ایک دو رکھتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بہ السنہ الایام السنہ میں لکھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا فیصلہ فرمایا، تخلیق کا فیصلہ فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار کیا گیا، ان کے وجود کو بنایا گیا، ان میں روح ڈالی گئی، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے محرم کو چنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی محرم کے مہینے کو چنا تھا۔ اور دوسری، جب بھی اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کو جب رسوا کیا، اس پہ اخرج انک رجیم کہہ کے لعنت کی پھٹکار ڈالی،
اس کے حصے میں ہمیشہ کے لیے پتھروں کے اس کے حصے اور مقدر بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے محرم کو چنا اس کے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی تو محرم میں، شیطان ابلیس کو ذلت ملی تو محرم کے اندر. اگر تاریخ آگے جائے تو تاریخ کو پڑھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے اندر رہی، 6 مہینے طوفان کے اندر رہی، رجب کے اندر طوفان آیا اور محرم کے مہینے میں کشتی کنارے پہ لگی، اور جب اللہ نے طوفان سے نوح علیہ السلام کو نجات دی تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اللہ نے محرم کے مہینے کو چنا. اور جب اللہ رب العزت نے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا، جو 5 بتوں کے پجاری تھے، بت کو بنائے رکھے تھے، قرآن کہتا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. کہ وہ ان کو پوجتے تھے، 5 بت بنا رکھے تھے، ان کو پوجتے تھے، ان کو مشکل کشا کہتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ان کو حاجت روا مانتے تھے. تو اللہ نے ان 5 تنوں کو ماننے والی اور اللہ کے پیغمبر سے مول دشمنی لینے والی اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والی قوم کو جب تباہ کیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کو چنا. تو نوح کو طوفان سے نجات دی تو محرم میں قوم نوح کو برباد کیا تو اللہ نے محرم. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر آگ کو گلزار بنایا، سراسر بہار بنایا، ان کو عظمت دی تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے محرم کو چنا. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دشمن اور مخالف نمرود مردود کو اللہ نے جب ذلیل کیا، رسوا کیا کہ ایک چھوٹا سا مچھر، لنگڑا مچھر اس نمرود کے ناک میں آ کر گھسا، اس نے اپنا کام کرنا دکھایا. جو بھی اس مردود سے ملنے آتا تو نمرود کہتا کہ پہلے جوتے اتار کر میری مرمت کرو، پھر خیریت پوچھنا، پھر حال پوچھنا. اللہ نے اس مردود کو ذلیل کیا، رسوا کیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کو چنا. تو محرم ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دریا عبور کر کے کنارے پہ لگے تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا اس سمندر کے اندر، دریا کے اندر، تو اللہ نے محرم کے مہینے کا انتخاب کیا. تو محرم ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا. اگر تاریخ کو آگے تولیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 50 دن پہلے ابرہہ جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، تو اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی تو محرم کے مہینے کا انتخاب کیا. محرم کے مہینے کا انتخاب کیا اور اللہ نے جب اس ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، ذلیل کیا، ان ابابیلوں سے غرق کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کا انتخاب کیا. تاریخ کو آگے لے کر چلو تو سیدنا حیدر کرار کی تاریخ کو پڑھ لو. جب جنگ فتح خیبر کی، جنگ خیبر فتح ہوئی، ان کو یہ اعزاز ملا تو وہ بھی محرم کے مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا. محرم کے مہینے کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ خیبر کا اعزاز ملا، اور سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن جب جہنم رسید ہوا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. تو گویا محرم ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا. اگر تاریخ کو آگے لے کر چلو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دیکھ لو. ان کی شہادت کا واقعہ
واقعہ رونما ہوا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب کے قاتل اور دشمن سید ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جہنم رسیدہ ہوا تو اللہ نے اس کو بھی محرم کے اندر، عمر کے دشمن کو بھی محرم کے اندر جہنم کے اندر ڈالا اور قتل ہوا تو وہ بھی محرم کا مہینہ۔ اور جب پیر حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی واقعہ، شہادت کا واقعہ رونما ہوا، انہوں نے اپنا خاندان ذبح کرایا کربل کی سرزمین